السلام علیکم، سچ نیوز کے ساتھ میں ہوں رضا عباس۔ دعا ہے کہ اے اللہ نبی آخری زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اطہار کے صدقے وطن عزیز کو تمام مشکلات سے نجات عطا فرمائے، الہی آمین۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، تفصیلی خبریں ہوں گی ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے عمران خان کو 3:30 بجے تک لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہونے کی مہلت دے دی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف دہشت گردی کی دفعات کے تحت تھانہ سنجانی میں درج مقدمے میں عبوری ضمانت کی درخواست پر سماعت ہوئی، جس میں عمران خان کے وکیل نے آج حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کر دی۔ عمران خان کے وکیل نے انسداد دہشت گردی عدالت کے جج راجہ جواد عباس کے روبرو پیش ہوئے اور کہا کہ جوڈیشل کمپلیکس میں عمران خان کی گزشتہ پیشی کے سبب سب کے سامنے ہے۔ جج نے ریمارکس دیے کہ پورے قوم نے دیکھا لیکن ہم نے نہیں دیکھا کیونکہ ہماری کیبل نہیں چل رہی تھی۔ لاہور ہائی کورٹ اسلام آباد سے 400 کلومیٹر دور ہے، کیسے پیش ہوں گے؟ اگر عمران خان 3:30 بجے تک لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہو گئے تو ٹھیک، ورنہ فیصلہ کر دیا جائے گا۔ جج نے استفسار کیا کہ اگر آج حاضری سے استثناء کی درخواست منظور ہو جاتی ہے تو کیا گارنٹی ہے کہ آئندہ سماعت پر پیش ہوں گے؟ انسداد دہشت گردی عدالت نے عمران خان کو اب تک طلب نہیں کیا، ضمانت کی درخواست سے آپ خود دے رہے ہیں۔ عمران خان کو اگر عدالت آنا ہے تو وہ تاریخ ہمیں بتا دے۔ بعض اوقات بارات بڑی ہوتی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ پوٹوہار میں استقبال کیسا ہوتا ہے۔ کپتان حاضر ہو، نیب راولپنڈی کا بلاوا آ گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان اور اہلیہ بشرا بی بی کو آج نیب راولپنڈی میں طلب کر لیا گیا۔ عمران خان کو فارن فنڈنگ اور بشرا بی بی کو توشخانہ کیس میں بلایا گیا ہے۔ نیب کی 2 رکنی ٹیم فارن فنڈنگ کیس میں نوٹس لے کر عمران خان کے گھر پہنچی۔ عمران خان کی سیکورٹی سٹاف نے نیب ٹیم کو اندر جانے کی اجازت دے دی۔ نیب کا نوٹس اویس نیازی نے وصول کیا۔ ٹیم نوٹس کی تعمیل کے بعد زمان پاک سے روانہ ہو گئی۔ دوسری جانب قومی احتساب بیورو نے توشخانہ کیس کی تحقیقات کے لیے سابق خاتون اول بشرا بی بی کو 9 مارچ کو راولپنڈی آفس میں طلب کیا تھا۔ طلبی کا نوٹس عمران خان کی رہائش گاہ بنگالہ اور چک شہزاد اسلام آباد کے گھر پر بھیجا گیا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے خلاف پنجاب میں درج مقدمات کی تفصیلات حکومت پنجاب کی جانب سے پیش کر دی گئی۔ پنجاب میں عمران خان کے خلاف مجموعی طور پر 6 مقدمات درج ہیں۔ 2 مقدمات میں عمران خان کو ڈسچارج کیا جا چکا ہے۔ تفصیلات کے مطابق عمران خان کے خلاف 4 مقدمات میں تفتیش زیر التوا ہے۔ عمران خان کے خلاف تھانہ سرور روڈ اور ریس کورس میں تفتیش جاری ہے۔ عمران خان کے خلاف مدینہ ٹاؤن اور نیو ایئرپورٹ پر راولپنڈی میں مقدمہ درج کیے جا چکے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشخانہ کیس میں عمران خان کے وارنٹ منسوخ کرنے کی درخواست غیر مؤثر قرار دے دی ہے۔ عدالت نے عمران خان کی حاضری کی فائل گم ہونے پر آئی جی اسلام آباد سے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے درخواست پر سماعت کی، جس کے دوران عمران خان کی طرف سے وکلاء خواجہ حارث اور بیرسٹر گوہر عدالت میں پیش ہوئے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ حاضری کی فائل کی گمشدگی سے متعلق 10 دنوں میں رپورٹ پیش کریں گے۔ لاہور ہائی کورٹ نے قائم پاکستان سے اب تک توشخانہ کے تحائف کی تفصیلات سے متعلق اس میں وفاقی حکومت کے وکیل کو عدالتی معاونت کے لیے مہلت دے دی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں قائم پاکستان سے اب تک توشخانہ کے تحائف کی تفصیلات کے لیے درخواست پر سماعت ہوئی۔ جسٹس عاصم حفیظ نے درخواست پر سماعت کی۔ وفاقی حکومت کے وکیل نے 2000 سے پہلے کے ریکارڈ سے متعلقہ معاونت کے لیے وقت مانگا۔ وکیل نے کہا کہ توشخانہ کا 2000 سے پہلے کا ریکارڈ منظم شکل میں نہیں ہے۔ عدالت عالیہ نے درخواست پر کارروائی کل تک ملتوی کر دی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے خلاف تھانہ سنجانی میں درج مقدمے کی سماعت میں عمران خان کی حاضری سے استثناء کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات بھی جانیں گے اپنے نمائندے خرم ملک سے، جو کہ ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں۔ خرم، آگاہ کیجیے گا اس ضمن میں۔ جی بالکل ایسے ہی ہے جی کہ آج انسداد دہشت گردی کی عدالت میں اس کیس کی سماعت ہوئی ہے جو تھانہ سنجانی میں ایک مقدمہ درج کیا گیا تھا عمران خان کے خلاف۔ تو عمران خان کے وکلاء کی جانب سے آج حاضری سے استثناء کی درخواست کو دائر کیا گیا ہے، جس کی شدید قسم کی مخالفت کی ہے ان کے پروسیکیوٹر نے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان جب بھی یہاں پہ پیش ہونا ہوتا ہے تو وہ حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کر دیتے ہیں، جبکہ عمران خان کے وکلاء کی جانب سے عدالت میں دلائل دیتے ہوئے کہا گیا کہ آپ نے
نے گزشتہ سماعت پہ حالات دیکھ لیے کہ یہاں پہ حالات کیسے ہیں، جبکہ عمران خان کو قتل کرنے کی ایک مذموم سازش جو ہے وہ گھڑی جا رہی ہے اور ان کو قتل کا اور جان کا شدید قسم کا خطرہ ہے، اور ان حالات میں وہ کیسے یہاں پہ پیش ہو سکتے ہیں۔ البتہ آج کی درخواست کی حاضری سے استثناء کی درخواست اس لیے بھی دائر کر رہے ہیں کہ عمران خان نے آج لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہونا ہے اور وہاں پہ بھی ان کی کیس میں سماعت ہے، تو اس وجہ سے آج وہ یہاں پہ پیش نہیں ہو سکتے اور ہماری حاضری کی استثناء کی درخواست کو منظور کیا جائے، جس پہ راجہ جواد عباس نے آج اس کیس کی سماعت کی ہے۔ جو جج ہیں انسداد دہشت گردی عدالت کے، انہوں نے اس کیس کی سماعت اور وکلا کے دلائل سننے کے بعد اس کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا، جو کہ آج انہوں نے کہا کہ 3:30 بجے تک یہ فیصلہ سنایا جائے گا، جبکہ عدالت کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم اس چیز کو بھی دیکھیں گے کہ عمران خان آج واقعی طور پہ لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، اور اگر وہ لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوتے ہیں تو اس کے بعد اس تناظر میں یہاں پہ اس کیس کا فیصلہ سنایا جائے گا، اور عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا ہوا ہے اور جو 3:30 بجے آج یہ فیصلہ سنایا جائے گا۔ اور اسی طرح آج آپ کو یہ بتائیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ کیس کی بھی سماعت ہوئی ہے، اور اس کیس میں جو عمران خان نے چیلنج کیا ہے سیشن کورٹ کے آرڈرز کو کہ ان کا جو ایک ایفیڈیوٹ دیا گیا تھا، بیان حلفی دیا گیا تھا، جس کو عدالت نے تسلیم نہیں کیا، تو اس کیس کو آج انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا، جس کی کیس کی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے کی ہے۔ اور اس سماعت کے دوران عدالت نے استفسار کیا کہ جوڈیشل کمپلیکس میں جو حاضری شیٹ گم ہوئی ہے یہ کیا معاملہ ہے، اس معاملے کے بارے میں بتایا جائے، اور اس حوالے سے عدالت نے سخت نوٹس لیتے ہوئے آئی جی اسلام آباد سے اور ٹرائل کورٹ سے جو ہے وہ رپورٹ بھی طلب کر لی، اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ کہنا تھا کہ اس فائل گمشدگی کے حوالے سے 10 روز کے اندر ایک مکمل طور پہ رپورٹ جو ہے یہاں پہ فراہم کی جائے، اور عدالت نے اس کیس کی سماعت 7 اپریل تک ملتوی کر دی ہے۔ جی خرم، یہ بتائیے گا یہ جو دستاویزات کی آپ بات کر رہے ہیں کہ جو کہ گم ہوئی ہے، اس ضمن میں جو فیصلہ بھی جاری کیا گیا اس میں تحریری طور پر جو چیزیں لکھی گئی ہیں ان سے لگ رہا ہے کہ معاملہ واقعاً جو ہے وہ بڑی حد تک سنگین نوعیت کا ہے، یا پھر جس طرح سے جج صاحب کی جانب سے بھی کہا گیا تھا کہ فی الحال بعد میں اس معاملے کو دیکھیں گے، نمٹایا جائے گا؟ لیکن معاملہ تو واقعی ایک سنگین نوعیت کا ایک عدالتی دستاویز ہے جو کہ ایک پولیس کے ایس پی کی نگرانی میں بھیجی گئی تھی عمران خان کی گاڑی میں سائن کروانے کے لیے، جو کہ باہر حالات جوڈیشل کمپلیکس کے اس وقت اس قدر سنگین ہو چکے تھے اور آنسو گیس کی شیلنگ اور پتھراؤ کا سلسلہ جاری تھا، تو اس دوران یہاں وقت میں بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان لاہور ہائی کورٹ میں پیشی کے لیے زمان پارک سے روانہ ہو گئے ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات بھی جانیں گے اپنے نمائندے نبیل نقوی سے، جو کہ ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں۔ نبیل، آگاہ کیجیے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اب سے کچھ دیر قبل اپنی رہائش گاہ زمان پارک سے لاہور ہائی کورٹ میں پیشی کے لیے زمان پارک سے روانہ ہو چکے ہیں۔ کارکنان کی بڑی تعداد جو آج خان صاحب کے ساتھ جو ہے موجود تھی، لیکن اگر گزشتہ پیشوں کی بات کی جائے تو گزشتہ پیشوں پہ ہم نے دیکھا تھا ایک بڑی ریلی خان صاحب کے ساتھ یہاں زمان پارک سے نکلتی تھی اور لاہور ہائی کورٹ تک جاتی تھی، اور گاڑیوں کی بھی بڑی تعداد ساتھ موجود ہوتی تھی، لیکن آج ایسا جو ہے وہ نظر نہیں آیا، اور آج تھوڑا سا پاکستان تحریک انصاف کا جو اس حوالے سے جو بیہیویئر تھا یا جو روٹین تھی وہ کافی حد تک جو ہے وہ چینج نظر آئی۔ ایک تو خان صاحب نے 1 بجے کے قریب پاکستان تحریک انصاف کے ذرائع ہمیں بتا رہے تھے کہ تحریک جو خان صاحب ہیں وہ 1 بجے تک لاہور ہائی کورٹ کے لیے روانہ ہوں گے، لیکن اچانک ان کے جانے کا جو پلان جو ہے وہ چینج ہوا، اور اب سے کچھ دیر قبل جو ہے خان صاحب جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے لیے روانہ ہوئے۔ تو پہلے ہم یہ دیکھتے تھے کہ بڑی تعداد ساتھ ہوتی تھی، گاڑی ساتھ ہوتی تھی، لیکن آج صرف ایک اسپیشل اسکواڈ کی گاڑی تھی اور ایک پولیس کا ڈالا تھا، اور ایک گاڑی جو تھی وہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے تھی وہ موجود تھی۔ اور پہلے ہم دیکھتے تھے کہ سست روی کے ساتھ زمان پارک سے کنال روڈ اور اس کے بعد ٹھنڈی سڑک سے ہوتے ہوئے گورنر ہو جاتے تھے، لیکن آج جو گاڑیاں تھیں وہ کافی اسپیڈ سے جو ہے ہائی کورٹ کی جانب جو ہے وہ ابھی راستے میں ہے اور وہ کام کر رہے ہیں۔ تاہم تحریک انصاف کے ذرائع ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ پچھلی پیشیوں کی طرح جیسے کارکنان جو ہے بڑی تعداد میں لاہور ہائی کورٹ کے احاطے تک پہنچ جاتے تھے، یہاں تک کہ کمرہ عدالت جو ہے تحریک انصاف نے زمان پارک پولیس آپریشن کے تناظر میں مریم نواز، رانا ثناءاللہ دیگر کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست تھانہ ریس کورٹس میں دے دی۔ تھانہ ریس کورٹس پولیس نے مقدمہ درج کرنے سے انکار کر دیا۔ پولیس کی جانب سے انکار کے بعد درخواست گزار نے سیشن عدالت میں 22A اور 22B کی درخواست دائر کر دی، جس میں موقف اختیار کیا گیا کہ آئی جی پنجاب نے زمان پارک آپریشن مریم نواز اور رانا ثناءاللہ کے حکم پر کیا۔ زمان پارک آپریشن کر کے چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ پولیس کو واقعے پر مقدمہ درج کرنے کی درخواست
درخواست دی ہے لیکن مقدمہ درج نہیں کیا گیا۔ عدالت مریم نواز، رانا ثناء اللہ سمیت دیگر کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دے۔ لاہور ہائی کورٹ نے ڈپٹی کمشنر کو تحریک انصاف کی مینار پاکستان جلسہ کرنے کی اجازت کے لیے درخواست پر آج ہی فیصلہ کر کے کل رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں تحریک انصاف کو مینار پاکستان پر جلسے کی اجازت نہ دینے کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ ڈپٹی کمشنر لاہور عدالت میں پیش ہوئے۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ پی ٹی آئی کی قیادت کی طرف سے جلسے کی اجازت سے متعلق 2 درخواستیں موصول ہوئیں۔ پی ٹی آئی نے پہلے 22 مارچ کو جلسہ کرنے کی اجازت طلب کی، دوسری درخواست میں جلسہ 26 مارچ کو کرنے کی اجازت مانگی۔ پی ٹی آئی کی درخواست پر آج شام متعلقہ حکام سے میٹنگ ہے، میٹنگ کے بعد جلسے کی اجازت دے کر متعلقہ پی ٹی آئی کو آگاہ کریں گے۔ ایبٹ آباد میں پی ٹی آئی تحصیل ناظم عاطف منصف خان سمیت 11 افراد کا قتل، تھانہ حویلیہ میں واقع کا مقدمہ دہشت گردی ایکٹ کے تحت درج کر لیا گیا۔ مقدمے میں 10 ملزمان نامزد کیا گئے۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے خصوصی ٹیمز بھی تشکیل دے دی گئی ہیں۔ ایبٹ آباد واقع دیرینہ دشمنی کا شاخ خزانہ ہے۔ ایبٹ آباد اور ہری پور کی پولیس نے مختلف مقامات پر چھاپے مارے، ابھی تک کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آ سکی۔ پولیس چیک پوسٹ پر فائرنگ اور ہنگامہ آرائی کے مقدمے میں نامزد پی ٹی آئی رہنما علی امین گنڈاپور کی حفاظتی ضمانت 8 اپریل تک منظور کر لی گئی۔ تحریک انصاف کے رہنما علی امین گنڈاپور حفاظتی ضمانت کے لیے پشاور ہائی کورٹ ڈی آئی خان بینچ میں پیش ہوئے۔ ڈی آئی خان بینچ نے 1 لاکھ روپے زر ضمانت پر علی امین گنڈاپور کی حفاظتی ضمانت منظور کی۔ گزشتہ روز بکھر پولیس نے علی امین گنڈاپور اور 20 سے زائد افراد پر مقدمہ درج کیا تھا۔ شیخ رشید کو آصف علی زرداری پر قتل کی سازش کے الزام کے کیس میں عدالت سے عارضی ریلیف مل گیا ہے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشنز کورٹ اسلام آباد میں سابق صدر آصف علی زرداری پر چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے قتل کی سازش کے الزام کی کیس کی سماعت ہوئی۔ شیخ رشید جوڈیشل میجسٹریٹ عباس شاہ کی عدالت میں پیش ہوئے۔ ڈسٹرکٹ جج نے استفسار کیا کہ کیا مقدمے کا چالان آ گیا ہے۔ سرکاری وکیل نے بتایا کہ مقدمے کا چالان آ چکا ہے۔ شیخ رشید نے عدالت کو آگاہ کیا کہ میرے وکیل سپریم کورٹ میں ہیں، اس لیے پیش نہیں ہو سکے۔ مقدمہ ختم کرنے کے حوالے سے درخواست بھی دائر کر رکھی ہے۔ عدالت نے شیخ رشید کو عارضی ریلیف دیتے ہوئے حاضری لگا کر واپس جانے کی اجازت دی تھی۔ تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے کہا ہے کہ عمران خان یا پی ٹی آئی پر پابندی کی کوشش نہ کریں۔ دونوں سے تحریک انصاف کے 500 سے زائد ارکان حراست میں لیا گئے ہیں 2 دن سے، ایسا ان کا کہنا ہے۔ تحریک انصاف کے کارکنان کی گرفتاری کے لیے چھاپے بھی مارے گئے ہیں۔ ان ظالموں کے خلاف عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، آخری دھکے کے لیے تیاری کر لیں۔ حکمران اتحاد کی میٹنگ کے نتیجے میں ایک مذکرہ خیز پریس ریلیز سامنے آئی ہے۔ ڈمی پارلیمان کا مشترکہ اجلاس بلا کر عوام کے حقوق کو پامال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ملک میں آئین کو ختم کر کے ایسا گروہ مسلط کر دیا گیا جس کی عوام میں کوئی حیثیت نہیں۔ عوام سے خوفزدہ یہ گروہ صرف جبر پر قائم ہے۔ آپ کو بتائیں کہ شیخ رشید کی تحریک انصاف کے کارکنان کی گرفتاری کی مذمت، بولے کہ پولیس نے بغیر سرچ وارنٹ پی ٹی آئی کارکنان کو گرفتار کیا۔ قوم انتخاب چاہتی ہے، شفاف الیکشن چاہتی ہے، اور یہ الیکشن سے فراری ہیں۔ 50 60 70 نوجوان کل راول پنڈی میں گرفتار ہو گئے ہیں۔ سوائے گرفتاریاں یہ کریک ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں، یہ عمران خان کی سیاست کو اور عمران خان کی پارٹی کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ناکام ہوں گے، ناشاد ہوں گے۔ اس وقت لوگ جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں شفاف الیکشن ہو، لیکن یہ کریک ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں تحریک انصاف پہ۔ یہ ملک میں آگ لگانا چاہتے ہیں۔ صرف اور صرف ان کے پاس نہ امیدوار ہے، نہ پولنگ ایجنٹ ہے، نہ الیکشن کی تیاری ہے، صرف فراری ہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن پیپلز پارٹی کے اعلی کار کے طور پر کام کرتا ہے۔ الیکشن کمیشن پیپلز پارٹی کے دباؤ میں آ کر فیصلے تبدیل کرتا ہے۔ آخری گھنٹے تک لوگ پوچھتے رہے کہ الیکشن ہو رہا ہے یا نہیں۔ جماعت اسلامی نے الیکشن میں ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ جب الیکشن اناؤنس ہو رہا تھا تب جو ہے یہ اس بات کی کوشش کر رہے تھے کہ الیکشن آگے نہ بڑھے، ہو نہ سکے۔ 3 مرتبہ ملتوی کروایا انہوں نے، اور الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر یہ کام کیا۔ الیکشن کمیشن بحیثیت مجموعی پیپلز پارٹی کے اعلی کار کے طور پر کام کرتا ہے، اور مجھے بڑی بدقسمتی ہے اس ملک کی اور اس صوبے کے عوام کی
इलेक्शन कमीशन जिसको गैर जानिबदार होना चाहिए, शफाफ होना चाहिए, अगर वो कोई फैसला कर भी लेता है तो पीपल्स पार्टी के दबाव में उन फैसलों को तब्दील कर देते हैं। और उन्होंने फिर डिले कर दिया, फिर हमने लड़ाई लड़ी, फिर इलेक्शन कमीशन में गए, फिर कोर्ट्स में गए, हाई कोर्ट में गए, कराची के अवाम में कंफ्यूजन फैलाते रहे। आखिरी घंटे तक लोग पूछते थे भाई इलेक्शन हो रहा है क्या। एहतसाब अदालत कराची में आमदन से जायद असासे बनाने के खिलाफ रेफरेंस की समाअत स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी अदालत में पेश। रेफरेंस को एहतसाब अदालत नंबर 7 में मुंतकिल कर दिया गया। रेफरेंस की समाअत 7 अप्रैल को होगी। जज की आदम की तैनाती की वजह से रेफरेंस को मुंतकिल किया गया है। स्पीकर सिंध असेंबली रेफरेंस में जमानत न मिलने की वजह से कैद आगा सिराज दुरानी के घर को ही सब जेल करार दे दिया गया है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई इंतखाबात का मामला, इलेक्शन कमीशन में अहम बैठक लग गई। चीफ इलेक्शन कमीशन की जेर सदारत इजलास में मेंबरान कमीशन और कानूनी टीम शरीक है। इजलास में शराकतदारों के जवाबात और अब तक की मुलाकातों का जायजा लिया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन गवर्नर केपी के जवाब का भी बागौर जायजा लेगा। यहां वक्त हुआ ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। आपको बताएं कि हिफाजती जमानत का मामला, इमरान खान लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। अहम तरीन खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि हिफाजती जमानत का मामला, इमरान खान लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। आपको बता रहे हैं कि हिफाजती जमानत का मामला, इमरान खान लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात भी जाने के अपने नुमाइंदे अबरार हुसैन से। अबरार, आगाह कीजिएगा। देखिए, साबिक वज़ीर-ए-आज़म और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान जो है लाहौर हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं और वो अपनी हिफाजती जमानत जो उन्होंने दायर की थी गुज़श्ता रोज जो बैरिस्टर सलमान सफदर की वसादत उन्होंने दायर की थी, उसकी समाअत होनी है। जस्टिस जो 2 जजेस पर मुश्तमिल ये जो डीबी है, ये इंडियन बेंच वो इस केस की समाअत करेगा। 2 जो नए मुकदमे दर्ज हुए थे इस्लामाबाद के अंदर, उन में हिफाजती जमानत दायर की गई थी गुज़श्ता रोज साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान की जानिब से बैरिस्टर सलमान सफदर की वसादत से। तो अब कुछ देर के बाद यानी 2 बजे 2 सवा 2 के करीब इन दोनों जो हिफाजती जमानत के जो केस हैं दोनों, इनके ऊपर समाअत होगी। और जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान है वो इस वक्त पहुंच चुके हैं लाहौर हाई कोर्ट और वो अभी गाड़ी से निकल रहे हैं। थोड़ी कुछ देर तक जो है वो ज़ाहिर कारकुनान यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद हैं और उन्होंने उनकी गाड़ी को घेर रखा है। अब देखना यह है कि वो अभी अगर कमरे अदालत के अंदर पहुंच जाते हैं तो कितनी देर में इस केस को टेक अप कर लिया जाता है, क्योंकि जो पहले समाअत के लिए मुकर्रर किया गया था 2 बजे का टाइम था, लेकिन अब इस वक्त ठीक है। अबरार हुसैन हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से आपको बताते चलें कि हिफाजती जमानत का ये मामला है और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान लाहौर हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं। आपको बता रहे हैं कि हिफाजती जमानत का मामला, साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गए हैं और हमारे नुमाइंदे अबरार हुसैन हमें बता रहे थे कि बड़ी तादाद में कारकुनान भी साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हमरा पर मौजूद हैं और इस हवाले से सिक्योरिटी के हवाले से भी मौसर इक़दामात भी किए हुए हैं। अब से कुछ देर बाद साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अदालत में मौजूद होंगे, जहाँ पर हिफाजती जमानत का जो मामला है उससे ज़मन में अदालत उनके वकला को भी सुनेगी और उनका मौक़िफ़ भी जानेगी। उसके बाद एक हतमी जो सूरत है वो हमारे सामने आएगी। आपको बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अबरार हुसैन में आगाह कर रहे थे कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हमरा इस वक्त बड़ी तादाद में कारकुनान भी मौजूद हैं। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ, देखते रहिए सच।